بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا احمد بن ناصر المسیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک غریب شخص بہت ہی عبادت گزار اور کثیر العیال تھا، یعنی کہ اس کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئی تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اسے ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی جو اس کا دوست تھا، اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک شخص نے کہا کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر اس نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لی اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا، لیکن کسی نے بھی اس سے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت ہی قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو آواز دی، بلایا، خبر دی تو اس عابد نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں؟ اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمالی موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد شخص اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا۔ اس سے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، میں تو اس کی صرف 30,000 قیمت ادا کر سکتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو، فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، فلاں سنار کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے سنار کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی کو دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم سے کم 70,000 درہم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درہم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو اس کے ساتھ بھیجا جو درہم اٹھا کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیے۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا، ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا، اللہ پاک تمہیں برکتیں عطا فرمائے،
میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اس فرشتے نے وہ سارا مال اس کو دوبارہ لوٹا دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ حقیقت ہے، جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے، وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید واثق رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ محترم سامعین کرام، اس حکایت سے ہمیں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال ملتی ہے۔ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی اس کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کاملہ میں سے حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی حاجت مندوں کی مدد کرنے والا بنائے، فقراء و مساکین کی مدد کرنے والا بنائے، غرباء کی مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔